السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا کفیناک المستہزئین، وقال تعالی ان اولیاؤہ الا المتقون، صدق اللہ العظیم۔ دو باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا ہے۔ ایک تو اہانت رسول کا مسئلہ، توہین رسالت کا مسئلہ، شتم رسول کا مسئلہ۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شان میں گستاخی کرنے کا مسئلہ۔ جب سے دنیا بنی ہے، مذہبی ساری کتابوں میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے۔ 24 گھنٹے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ تعریف چل رہی ہے۔ ورفعنا لک ذکرک تعریف چل رہی ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ابو لہب نے، اس کی بیوی نے، اس کے بیٹے عتبہ نے، کعب بن اشرف نے، کئی لوگوں نے حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، بدتمیزی کی، بے بنیاد قسم کی باتیں کہی، گالیاں دی۔ جب کسی کے پاس نکالنے کے لیے کوئی نقص نہیں ملتا ہے تو وہ گالی پر اترتا ہے، جب کوئی حقیقی کمی نہیں ملتی ہے تو آدمی گالی پر اتر آتا ہے۔ یہی طریقہ ہے ہر زمانے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انا کفیناک المستہزئین، ان مذاق اڑانے والوں کی طرف سے آپ کے لیے ہم کافی ہیں۔ دشمنان اسلام نے مسلمانوں کی توجہ حقیقی مسائل سے ہٹانے کے لیے، اسلام دشمن طاقتوں نے اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے، کم ظرف لوگوں نے سستی شہرت پانے کے لیے، بدنام ہوں گے تو کیا نام نہیں ہوگا، تو نام کمانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بدنام ہو جائے۔ نیک نام، اچھے نام والے آدمی پر انگلی اٹھائے۔ یہ زمانے میں ہوتا رہا۔ علماء کرام نے جو شبہات تھے اس کے جوابات دیے۔ اگر کوئی واقعتاً حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی پہلو کے بارے میں کوئی شک رکھتا ہے، کوئی سوال رکھتا ہے، اس کے جوابات علماء نے ہزاروں صفحات میں دیے ہیں۔ گستاخی کرنے والے کا مقصود جواب پانا نہیں ہے، صرف گالیاں ہی دینا ہے۔ سلمان رشدی کا واقعہ، تسلیمہ نسرین کا واقعہ،
ہمارے ملکوں میں پیش آیا، پڑوسی ملک میں کئی ایک واقعات پیش آئے جہاں پر اسلامی ریاست ہو، جہاں پر اسلامی قانون ہو، وہاں پر گستاخی کرنے والے کا انجام یہی ہے کہ اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو اس کی گردن اڑا دی جائے۔ یہ اسلامی ملک کا قانون ہے، مسلم ریاست کا قانون ہے، ہندوستان جیسے ملکوں کا نہیں، ڈیموکریٹک اور جمہوری ملکوں کا نہیں، مسلم اقلیتی ملکوں کا یہ قانون ہے۔ مسلم اقلیتی ملکوں میں شاتم رسول کے ساتھ، گستاخ رسول کے ساتھ جمہوری حدود میں رہ کر، ڈیموکریٹک لیمٹس میں رہ کر ہمیں چاہیے کہ مقابلہ کیا جائے، جواب دیا جائے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ جو ناپاک جسارت کرنے والے ہیں ان پر FIR درج کیا جائے، ہیٹ اسپیچ کے سلسلے کو روکا جائے، سیاسی رہنما جو واقعتاً اپنے دل میں غیرت رکھتے ہیں، حمیت رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں نمائندگی کریں۔ ایسے ملکوں سے سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں، اقتصادی تعلقات ختم کیے جائیں، بین الاقوامی انٹرنیشنل میڈیا میں اس قسم کی حرکتوں کے بارے میں آواز اٹھائی جائے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی بیدار تصویر کو عام کیا جائے۔ مؤثر جواب یہی ہے، مؤثر جواب یہی ہے کہ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پھیلایا جائے، کمپٹیشنز رکھے جائیں، سیرت کوئز کمپٹیشن رکھا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ نفع ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ الگ صفت، الگ الگ کمالات کے بارے میں کمپٹیشن رکھا جائے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر امن، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر انصاف، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور عورتوں کے حقوق، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جنگی اسکیمات، اس طرح کے جو چبھتے ہوئے مضامین ہیں، سلگتے ہوئے مسائل ہیں، ان موضوعات پر مقالے لکھائے جائیں، مضامین لکھائے جائیں، آرٹیکل ترتیب دلائے جائے، غیر مسلم بھائیوں کو شریک کیا جائے۔ درگاہوں کے باہر آثار قدیمہ، جو پرانی ہیریٹیج قسم کی عمارتیں ہیں، ایسی جگہوں پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب بہت بہترین ہے، انگریزی زبان میں حضرت ڈاکٹر حمید اللہ حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت علمی ہے، حضرت علیمیہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سادی اور عام فہم ہے، ذکر حبیب ہمارے حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم کی، ان کتابوں کی اشاعت کی جائے۔ توہین رسالت کا سلسلہ روکنے کا بہترین طریقہ ہے اپنے اسکولوں میں پورے ربیع الاول کا مہینہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
زندگی کے مختلف پہلو، آپ نے کیا احسان کیا سائنسی دنیا پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات تمدنی دنیا پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات غربت کے خاتمے کے لیے، آپ کی تعلیمات ماحولیات کے تحفظ کے لیے، آپ کی تعلیمات سماجی پائیدار ترقی کے لیے، یہ بہت سارے موضوعات ہیں جو سیرت کی روشنی میں اپنے اسکول کالج کے طلباء کو سنایا جا سکتا ہے، کرنے کے کام یہی ہے۔ اگر ہم سوشل میڈیا پر یا سڑکوں پر بغیر تربیت کے نکل جاتے ہیں، بے قابو پن کے ساتھ نکل جاتے ہیں، الٹا ہماری ہی گرفتاریاں ہوتی ہیں، اصل گستاخ کو پکڑا نہیں جاتا ہے۔ تربوز تلوار پر گرے یا تلوار خربوزے پر گرے، اسے ہی اگر کٹنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں محتاط طریقے سے، بے ضرر طریقے سے اپنی ناراضگی کا اظہار کریں، اپنے احتجاج کو درج کریں۔ پوری دنیا کو یہ بات طے کرنے کی ضرورت ہے کہ آزادی رائے کا کیا مطلب ہے، آزادی رائے کا کیا مطلب ہے۔ آزادی رائے کا مطلب یہ ہے کہ میرے ماں باپ کو کوئی گالی دے میں خاموش بیٹھوں، میرے ملک کے وزیر اعظم کو اور میرے ملک کے ذمہ دار کو بدتمیزی کی جائے، اس کی شان میں خاموش رہوں۔ یہ آزادی رائے کا غیر مشروط، انلمٹ، بے قابو، سرکرے پن والا مفہوم ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ آزادی رائے کے صحیح مفہوم کو طے کیا جانا چاہیے۔ دوسری بات جو اس مجلس میں عرض کرنا ہے، ولی کسے کہتے ہیں؟ ربیع الثانی کے مہینے میں عام طور پر ہمارے علاقے میں مختلف اولیاء سے عقیدت کا اظہار، ان کی تعلیمات کی یاد دہانی، کرنے نہ کرنے کے بہت سارے کام کیے جاتے ہیں۔ ولایت کیا ہے؟ ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی کے معنی عربی زبان میں دوست کے ہیں۔ ولی کا مطلب ہے اللہ کا دوست، اللہ کا دوست۔ ہر ایمان والا اللہ کا دوست ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا۔ ولایت کے 3 درجات ہیں۔ ایک ولایت عامہ، میں نے کفر چھوڑا اسلام کی طرف آیا، یہ ولایت عامہ ہے۔ ایک ہے ولایت خاصہ، میں نے معصیت کو چھوڑا، کبیرہ کو چھوڑا، نیکی کی طرف آیا، یہ ولایت خاصہ ہے۔ اور ایک ہے ولایت اخص الخواص، کہ جس میں آدمی صرف کبیرہ کو نہیں چھوڑتا بلکہ مستحبات کا اہتمام، سنن عادت اور سنن عبادت کا اہتمام، اللہ تعالیٰ سے انتہا درجے کی محبت، انتہا درجے کی انابت آدمی اپناتا ہے۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں اللہ جل جلالہ وعلا والہ فرماتے ہیں لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، فرض نمازیں تو پڑھتا ہی ہے، نفل بھی پڑھتا ہے، پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، یعنی اللہ کو ناراض کرنے والی چیز نہیں دیکھتا ہے۔ گفتہ اللہ ہوا گرچہ از القوم عبداللہ ہوا، یہ آدمی کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اللہ جل جلالہ وعلا والہ نے فرمایا ہر آدمی ولی بن سکتا ہے،
نبی نہیں بن سکتا ہے۔ نبی وہابی چیز ہے، نبوت وہابی چیز ہے، ولایت کسبی چیز ہے۔ جذب بھی ہوتا ہے جب سلوک چلتا ہے، فضل بھی ہوتا ہے جب آدمی عدل پر چلتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ انابت، تڑپنے کے ذریعے سے آدمی اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ ولی بننے کا سب سے پہلا طریقہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جزئیات میں استقامت اختیار کریں۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ ولی بننے کا دوسرا طریقہ آدمی قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ حضرات اولیاء میں سے 10 سیوں کا ملفوظ ہے، قرآن کے ذریعے سے آدمی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تیسرا طریقہ اہل اللہ کی صحبت۔ ولی بننے کا طریقہ یہ ہے کہ جس کی صحبت میں بیٹھنے سے آدمی کو اللہ کی محبت کا چسکا، اللہ سے دوستی بڑھانے کا جذبہ، تنہائی میں نام لینے کا جذبہ آدمی کو پیدا ہوتا ہو، اس کی صحبت میں بیٹھے۔ چوتھا طریقہ اللہ کا نام لے۔ جس کا نام آدمی زیادہ لیتا ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو آدمی جس کا نام زیادہ لیتا ہے اس کی محبت آ جاتی ہے۔ ولی بننے کا یہ طریقہ